والا نے اس امت مرحومہ پر جو بخشش کے ذرائع اور بخشش کے جو اسباب اس کے خصوصیت کے طور پر مہیا فرمائے، میں وہ عرض کر رہا تھا۔ جس طرح یہ رات بڑی معتبر ہے، اسی طرح اس سے کئی گنا زیادہ فضیلت رکھنے والی رات وہ لیلۃ المزدلفہ ہے۔ لیلۃ المزدلفہ وہ رات ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یہ یوم عرفہ ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا جتنے عرفات میں اہل ایمان شریک ہوتے ہیں ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اگر ایک 15 سال کا نوجوان ہے اور ایک 100 سال کا بوڑھا ہے، سارے یوں سمجھ لیجئے کہ لکھے ہوئے اعمال نامے کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس پر نہ صغیرہ باقی رہتے نہ کبیرہ باقی رہتے ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے، ورنہ میں صحیح بخاری اور اس پر علامہ عینی کی تشریحات آپ کے سامنے پڑھتا، علامہ علی قاری کی تشریحات پڑھتا، آپ کی کتابوں سے میں حوالے دیتا، لیکن اہل علم اس بات کو جانتے ہیں۔ اور پریشانی کی بھی کوئی بات نہیں کہ جب رب سے امید کامل لگائے بیٹھے ہیں تو، اور پھر انتشار اور اختلاف کی بھی کوئی بات نہیں کہ جب مانگنا رب سے اور دینے والی ذات رب کی ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا سے جس طرح اس رات کو امید ہم لگائے بیٹھے ہیں، اس طرح اگر ہم چاہیں تو ہر رات لیلۃ القدر بن سکتی ہے، جب دل سے رشتہ اللہ اس کے رسول کی ذات مبارک کے ساتھ جڑ جائے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عرفات کے وقت جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت سارے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جو توبہ کر رہا ہے اس کو بھی بخش دیا گیا، جو سو رہا ہے اس کو بھی بخش دیا گیا، جو ایسی پیاس کے لیے پانی لینے کے لیے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے اس کو بھی بخش دیا گیا۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ مرحوم فرمایا تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ آج اس عرفات کے میدان میں مجھے اللہ نے کئی بشارتیں عطا فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے حجاز کے اس خطے کو شرک سے محفوظ کر دیا، بخاری کے اندر موجود ہے، اور سورۃ المائدہ کی اس آیت کے تحت فرمایا قیامت تک شیطان مایوس کر دیا گیا ہے کہ وہ حجاز کے اندر اپنی عبادت کروائے، ایک۔ اور فرمایا دوسری بشارت یہ دی گئی ہے کہ یہاں پر حاضر ہونے والوں کو اللہ رب العالمین اپنے حقوق معاف فرماتا ہے۔ حقوق معاف کرنے سے مراد یہ کہ نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہیں، جس نے نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑا، روزے کو چھوڑا، وہ عرفات کے میدان میں اگر آ گیا تو اب اسے صرف تعداد مکمل کرنی ہے، اس پر جو عذاب تھے اللہ رب العالمین نے سب معاف فرما دیے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم فرماتے ہیں، کیونکہ وہ مزاج شناس مصطفیٰ ہیں، سرکار کے مزاج کو جانتے ہیں، چہرے مبارک کی کیفیت، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ 2 شخصیتیں ایسی تھی جو سرکار کے چہرے کو دیکھتی تھی اور گفتگو کرتے تھے، اور 2 ایسے ہیں جن کے چہرے کو حضور دے کر گفتگو کرتے تھے، وہ شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ذات گرامی ہے۔ شیخین نے جب سرکار کے چہرے مبارکہ کو دیکھا تو انہیں اس بات کی تشویش ضرور ہوئی کہ سرکار کا جو انداز بشاشیت کا وہ اب مکمل طور پر چہرے پر ظاہر نہیں ہوا ہے۔ سرکار اس رات کو سفر کرتے رہے، سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضور مزدلفہ پر پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ میں آگے بڑھوں اور پوچھوں کہ حضور چہرے پر یہ ملال کے آثار، یہ غم کے آثار کیوں ہے؟ کہتے لیکن میری جرت نہیں ہوئی اور میں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت انداز میں مسکرا رہے ہیں، تو میں قریب پہنچا اور میں نے پوچھا حضور وہ جو آپ مسکرا نہیں رہے تھے اور سارا سفر جو گزرا ہے چہرے پر ملال اور غم کے آثار تھے، اب آپ مسکرا رہے ہیں، تو حضور اس مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں نے اپنے رب سے کہا یا اللہ جب تو نے اپنا حق معاف کر دیا ہے تو میرے امتوں سے بندوں کا حق بھی معاف کر دے، حقوق العباد بھی معاف کر دے، ہاں جو قرضہ لیا ہے وہ لوٹائیں، جو دل آزاری کی ہے وہ گناہ معاف کر دے۔ فرمایا توقف کیا گیا، جواب نہ آیا۔ میرا دل اس کے لیے بے چین تھا کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وہ ساری رات حضور نے جو سفر کیا اپنے امت مرحومہ کے لیے دل تڑپ رہا ہے، اور عرض کرتے ہیں یا اللہ جواب آنے میں تاخیر ہوئی، اور جب جواب آیا تو سیدنا عمر کو بلا کر حضور نے فرمایا ابھی جبریل پیغام لے کر آئے ہیں کہ مزدلفہ میں جو شریک ہو گیا رب کریم نے اس کے حق عبد کو بھی معاف فرما دیا۔ تو یہ وہ مبارک ساتیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے عطا فرماتا ہے، اور مجھے کہنے دیجئے یہ سعادت بھی حضور کی نسبت سے ملی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں ہماری نمازیں ہیں، کوئی کہے گی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے اجر ملتا ہے، میں نے کہا نہیں، وہ نسبت مصطفیٰ کا اجر ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے مکہ مکرمہ کے اندر ایک نماز کا اجر 1 لاکھ کے برابر ہے، یہ اجر کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رتبہ اگر بڑا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ بڑی عابدہ تھی،
میں نے کہا نہیں، آپ کا رتبہ بڑا اس لیے ہے کہ آپ مصطفیٰ کے حریم ناز میں تھی. اصل وجہ یہ ہے آپ کی مقبولیت وہ حضور کے قرب کی بنا پر، وہ نسبت کی بنا پر ہے. اور یقیناً صحابی سے جب پوچھا گیا کہ قیامت تو آئے گی، تو نے قیامت کے لیے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کے رب سے پیار کرتا ہوں. مسجد حرام کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. مسجد نبوی شریف کی نماز ایک روایت کے مطابق 50,000 کے برابر ہے. مسجد اقصی کی ایک نماز 25,000 کے برابر ہے. مجھے بتائیے یہاں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ نمازی تو وہاں پڑھ رہے ہیں، کوئی رکوع زیادہ ہو رہے ہیں اس میں، کوئی سجدے زیادہ ہو رہے ہیں اس میں، کوئی رکعتیں زیادہ پڑھ رہی ہے، وہ زمین کی نسبت سے اجر بڑھ رہا ہے، وہ انبیاء کے آثار سے اجر بڑھ رہا ہے. تو اس امت کی جو قدر و قیمت بڑی ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرت بین الشفاعت، اللہ نے اس شب مجھے خود اختیار دیا، محبوب شفاعت لے لے یا آدھی امت کو بغیر پوچھے جنت میں ڈال دیتا ہوں. ابن ماجہ دیکھیں آپ، فرمایا یا تو شفاعت لے لے، شفاعت کا منصب لے لے کہ لوگوں کی سفارش کروا، سفارش کر ہمارے دربار میں، لیکن یہ سفارش ایسی نہیں ہوگی کہ ہر ایک کے لیے حضور لسٹ کر لے کر کھڑے ہوں گے کہ بھائی یہ فلاں، اچھا تمہارا نام نہیں، میں پوچھ لیتا ہوں نام تمہارا لکھا کہ نہیں لکھا. وہ شفاعت وجاہت کے ساتھ ہوگی. ایک اذن دے دیا جائے گا، محبوب بخشواؤ، جس پر تو ہاتھ رکھے گا ہم اسے بخش دیں گے. کوئی کہے یہ کیسے؟ میں نے کہا مسند امام احمد اٹھا کر دیکھے، مزدلفہ میں شریک ہونے والا حاجی جس رشتہ دار کا نام لے گا خدا اسے بخشے گا. میں نے کہا حضور کے کلمہ پڑھنے والے کے ناز و نخرے اتنے ہیں تو سرکار جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے وہ کیسے نہیں بخشا جائے گا؟ ہاں، تو یہ وجاہت ذات مصطفیٰ ہے. مجاہد فی سبیل اللہ مسند امام محمد میں موجود ہے. مجاہد جس نے راہ خدا میں جہاد کیا، وہ جس شخص کو پکڑے گا میدان محشر میں، اہل ایمان، ایمان شرط ہے، اہل ایمان کو پکڑے گا اپنے ساتھ اس کو جنت میں لے جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اسٹیٹس، اس کا مرتبہ اتنا عالی ہے. تو حضور کا کلمہ پڑھنے سے جسے یہ مقام ملا ہے تو میرے مصطفیٰ جسے چشمار کرم سے اشارہ کریں تو وہ جنت میں کیسے نہیں جائے گا؟ تو یہ سب ہوگا اذن سے، لیکن اس میں حضور کی وجاہت ذات مبارکہ ایسی ہے کہ جو مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے. حضور رو رہے ہیں رات کے وقت، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضرت ابراہیم نے اپنے امت کے معاملے کو رب کے سپرد کر دیا، حضرت عیسیٰ نے اپنے امت کے معاملے کو رب کے سپرد کر دیا. سرکار کے دل میں غم ہے کہ یا اللہ میں فضل کا تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اپنی امت کے لیے. جبریل کو بھیجا گیا، جبریل جاؤ، میں اس پر گفتگو ختم کروں گا، ذرا غور کریں. اس نسبت کو ابھاریں تو ہر رات لیلۃ القدر بنے گی. حضور کی عقیدت کا جذبہ اگر دل میں رہا، ہر سانس لیلۃ القدر کا فائدہ دے گی. اور اگر یہ جذبہ چھوٹ گیا، صرف نمازوں پر زور رہا، تو پھر خدا ملا نہ وصال سن، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اصل جو نسبت ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی، آپ کی غلامی کی ہے. توجہ سے سنیے، میں گفتگو ختم کرتا ہوں. مسلم شریف کتاب الایمان میں یہ روایت موجود ہے کہ جبریل کو بھیجا گیا کہ جاؤ جبریل پوچھو تو صحیح ہمارا حبیب کیوں رو رہا ہے. قرآن میں آیا محبوب قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو تھک جائے. محبوب قرآن کو یاد کرنے میں تو اتنی تیز زبان چلاتا ہے کہ تیرے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں. یا اللہ کا تیز نہ چلاؤں تو یاد کیسے کروں گا؟ فرمایا میں یاد کرا دوں گا. ان علینا جمعہ وقرآن، میں یاد کرا دوں گا. مولا پھر یہ جبریل کو کیوں بھیجا؟ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کو بیٹھ کر صرف پڑھنے دے، تو صرف سنتا رہے. بس بندوں کو ہدایت دینی ہے لیکن تجھے پریشان نہیں کرنا، تجھے تکلیف میں نہ ڈالنا. یہ مقام مصطفی ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے. اب سنیے، جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور میرے حبیب سے پوچھو کیوں رو رہے ہو. جبریل آ کر کہتے ہیں حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار اپنی امت کے معاملے میں اس قدر غیور ہیں. فرماتے تجھے نہیں بتاؤں گا، تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میری امت گناہگار ہے اور رب سے کہے. فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے. جبریل گئے اور رب کے حضور عرض کیا. اس بات کو سنیے اور ابن حجر کا حاشیہ پڑھوں گا یہاں پر میں بھی کہ اس سے ثابت کیا ہوا. جبریل گئے اور رب سے کہا یا اللہ تیرا محبوب تو کہہ رہا ہے تو بہتر جانتا ہے. فرمایا ہاں جاؤ میرے محبوب کو مجدہ سناؤ. امت کے لیے رو رہے ہو، امت گناہگار ہوگی، سیاکار ہوگی، تباہ حال ہوگی. محبوب تو نہیں رونا، بس صرف امت بخشوانی ہے، تیرے آنسو کی بڑی قیمت ہے. جاؤ سب بخش دیتے، رونا نہیں بس. مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک یا جبریل اذهب یا جبرائیل. جبریل جاؤ اور فوراً میرے محبوب سے کہو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک،
जैसा तू चाहता है ना मुस्तफा, वैसे ही मामले में तेरी उम्मत के मामले में तुझे राजी कर देंगे। वला नसूक, नाराज तुझे नहीं करेंगे। इब्ने हजर और इमाम नबवी लिखते हैं, इतना मोहब्बत से कलाम खुदा ने किसी नबी से नहीं किया जो खिताब सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रहा। तो हमारा सबसे बड़ा फख्र जो है वो गुलामी मुस्तफा है, और हमारा सबसे बड़ा सहरा जो है वो निस्बत मुस्तफा का है कि अब मेरी निगाहों में, बोलिए, अब मेरी निगाहों में जश्ता नहीं कोई। सीने पर हाथ रखकर कहें, जैसे है मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई। ये बुनियाद बनाइए, फिर एक सांस भी आपके लिए लैलतुल कद्र बन सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ये टूटे फूटे कलिमात जो मैंने कहे हैं, जो इबारत सादत वाली पड़ी है, अल्लाह मुझे भी इससे बहरमंद करे, आपको भी इससे हिस्सा अता फरमाए। मेरे गुनाहों को भी बख्शे, मेरे माँ बाप के गुनाहों को बख्शे, आपके माँ बाप के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शे, और इस शब को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए तब्दीली का, रूहानियत का और इश्क मुस्तफवी में आगे बढ़ने का जरिया बनाए। ये दुनिया तो धोखा है, खत्म हो जाएगी। कब्रिस्तान जो भरे हुए हैं ये जिन्नातों की कब्रों से नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार थे, हमने नहीं रहना, लौट जाना है। अब मेरी उम्र 40-42 साल के करीब, आपकी उम्र 40-42 के करीब, 60-55 साल में इंसान फारिग हो जाता है। कितना वक्त रह गया है? तो अब सारे झमेले छोड़ो और गुलामी मुस्तफा की रस्सी को पकड़ लो बस। इधर भी कामयाबी, उधर भी कामयाबी। बोलो तो उनके लिए, न बोलो तो उनके लिए, दो तो उनके लिए, छीनो तो उनके लिए। ये गुलामी मुस्तफा की निस्बत है कि उन्हें जाना, उन्हें माना। अरे न रखा गैर से काम, क्या मिला इससे? कलिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दारुल इम्तिहान में हमें इताअतुल्लाह और इताअत मुस्तफवी की कामिल तौफीक अता फरमाए। और ये कलिमात कहते हुए अगर मुझसे कोई सहो गलती हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुआफ फरमाए। और जिस मोहब्बत से हमने नबी पाक का नाम लिया, किसी एक की भी नियत मकबूल हुई, अल्लाह उसके सदके इस पूरे मजमे की और तमाम दुनिया भर के नाजरीन जो हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह साहब के इस रूह परवर खिताब के बाद एक छोटा सा वक्फा लेंगे, क्योंकि मजीद क्या कहें। शाह साहब तो इश्क़ मुस्तफ़ा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई आंखों को रुला गए। अल्लाह ताला उनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए कि सबके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा जो कि पहले से रोशन है, उसमें इश्क़ का तेल और डाल दिया इन्होंने।